اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی جو بحث ہے اس کا موضوع اور عنوان ہوگا خداوند عالم جو ہے اس کی ذات میں توحید، یعنی وہ اپنی ذات میں احد بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے 3 دلائل پیش کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو تھی وہ تھی دلیل نظم، دوسری جو تھی برہان حدوث، اور تیسری جو ہے وہ تھی برہان امکان و وجوب۔ اور ہم نے دوسری اور خصوصاً تیسری دلیل میں یہ ثابت کیا کہ خداوند عالم اس کی ذات، اس کا وجود مادہ سے مبرہ ہے، بلکہ اس پوری کائنات مخلوق اس کو وجود دینے والا ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، اور علت العلل ہے، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یعنی جس کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اور جب اس کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، تو اس میں کوئی نقص اور شائبہ نہیں پایا جاتا۔ وہ انشاءاللہ ہم آج سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توحید جو ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ خداوند عالم جو ہے اس کے ہم توحید کے جو ہے معتقد ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی ذات بسیط ہے، یعنی مرکب نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اس کی مثل اور مانند نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ سورہ توحید ہے، اس میں یہ دونوں توحیدوں کا، دونوں اجزاء کا، ایک توحید کے 2 اجزاء کا ذکر ہوا ہے۔ کیسے؟ جو پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ احد وہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، کوئی مرکب نہیں ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اشتراک نہیں رکھتا۔ وہ بسیط ہے، مجرد ہے، بسیط ہے، مادہ سے ماورا ہے، کیونکہ مادہ ہو تو مرکب ہوگا، بسیط، اور مجرد میں بھی بسیط ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہوتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دوسرا معنی ہے کہ اس جیسا، اس کی مانند، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی دوسرا بھی نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہے، یعنی ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں ہے۔ ورنہ ہم تو جو اعداد گنتے ہیں نا، ایک کے بعد 2 ہوتا ہے، ایک اور ایک کو جمع کرتے ہیں تو 2 ہو جاتا ہے، اصل وہ ایک ہی ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ جیسے اعداد میں 1 اور 2 ہے، نہیں، بعد میں ثابت کروں گا کہ وہ واحد و احد ہے۔ احد ہے یعنی بسیط ہے، واحد ہے یعنی وہ ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس جیسا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم دلیل کی طرف۔ پہلی دلیل جو ہے کہ خداوند عالم یعنی ذات الہی بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ بسیط ہے وہ۔ تو اس بساطت کو سمجھنے پہلے ہمیں جو ہے بسیط کے مقابلے میں مرکب یعنی ترکیب سے جو ہوتی ہے، ترکیب سے جو بنتا ہے، پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ترکیب کیا ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے۔ مرکب سے کیا، یعنی جس کے اجزاء ہوں۔ مرکب، ترکیب یعنی جس کے اجزاء ہوں، جو کچھ اجزاء حد اقل 2 اجزاء سے مل کر بنے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اجزاء جو ہیں، یا تو یہ اجزاء عقلی ہیں، یعنی بعض تقسیم ہم کرتے ہیں نا، عقلی طور پر ہم اس کے جز بناتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ ترکیب جو ہوتے ہیں وہ خارجی ہوتے ہیں، خارج میں ہوتے ہیں، ابھی میں مثالیں اس کی دیتا ہوں۔ اور بعض جو ہوتے ہیں وہ ریاضی میں جیسے ہوتے ہیں ترکیب اجزاء عقلی، مثلا جنس اور فصل۔
ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا یہ ہر ممکن چیز یا محدود جس کی کوئی حد ہے اس کی ماہیت، کیونکہ بعد میں ماہیت بھی آئے گی، وجود بھی آئے گی، میں ابتدا سے یہ چیزیں سمجھا لوں، البتہ مختصر انداز میں سمجھاؤں گا کیونکہ جو منطق پڑے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ لگ جائے گی۔ اور اس درس کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس درس میں بیٹھ رہا ہے وہ منطق پڑھا ہونا چاہیے، جو منطق نہیں پڑھا ہوا وہ جو کچھ چیزیں میں مختصراً ان کو سمجھا دوں گا، اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے، ورنہ پھر جو ان کو مسلم لینی پڑے گی۔ سب سے پہلے ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتی ہے ماہیت۔ اگر ہم جو ہے اس کی حقیقی پوری بحث بیان کریں تو یہ ابتدائی کلاسوں میں تو یہ سمجھ آنے والی حتی حوزے میں بھی نہیں ہے۔ جب انسان منطق، صرف و نحو اور ابتدائی کچھ چیزیں پڑھ چکا ہو تو تیسرے یعنی منطق ختم کرنے کے بعد کوئی چوتھے پانچویں سال سے باقاعدہ فلسفہ شروع ہوتا ہے، تیسرے سال سے حد عقل جو ہے منطق شروع ہوگی، تو اس میں جو ہے اس کی دقیق بحث ہے۔ فلسفے میں اگر وجود اور ماہیت کی مثلا بدایت الحکمہ میں بحث شروع کریں تو کم از کم اس پر جو ہے کچھ مہینے لگ جائیں گے، کچھ مہینے نہ کہیں تو کچھ ہفتے ضرور لگ جائیں گے، یعنی ابتدائی سی بحث کرتے ہوئے۔ تو میں اس کو مختصر انداز میں وجود یعنی کسی چیز کی بھی حقیقت، کسی چیز کا بھی ہونا، یہ جو نہیں پڑھے ہوئے منطق جن کو نہیں پڑھا ہو ان کے سمجھنے کے لیے تاکہ اگلی بحث ان کو سمجھ آ جائیں۔ دو چیزیں فلسفہ میں اور منطق میں ہم یہاں فلسفی بحث میں کریں گے، دو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا انسان ہے، یہ کائنات ہے، کسی کے بارے میں بھی، ایک اس کا وجود ہوتا ہے، ایک اس کی ماہیت ہوتی ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ کہ وجود یعنی اس کی حقیقت، ماہیت یعنی اس کی حدود و قیود، یعنی ہر چیز جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ حدود ہیں، بعض حدود ظاہری اور مصداقی ہیں، خارجی ہیں، بعض عقلاً جب ہم کسی چیز کے بعد مثلا ہم کہتے ہیں مربع، یار دیکھو اب ہم وہاں پر سامنے جو ہے 25 ایکڑ کا یا 1 ایکڑ کا پورا مربع نہیں بنا کے بیٹھے ہوتے، دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دیکھو مربع ریاضی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے 4 اضلاع برابر ہوں۔ ہم بھی عقلی طور پر کہتے ہیں یار ہم فرض کرتے ہیں یہاں ایک مربع ہے، اس کے 4 اضلاع ہیں، ہر ضلع کا زاویہ اتنا، اس سے آگے پھر نتیجہ نکالتے ہیں، یہ سارے ہم عقلی طور پر اس کو مربع بھی بناتے ہیں، اجزاء بھی بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسفہ و منطق کی زیادہ بحث ہوتی ہے عقلی ایک چیز کی حقیقت سمجھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ ماہیت کیا ہے؟ کہتے ہیں ماہیت جو ہے نہ اس کا وجود یعنی نہ وہ ہے، نہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا مولانا صاحب جو ہے وہ درس دے رہے تھے تو کوئی خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا خدا کے خوف سے بچو، پل صراط، تلوار سے تیز، بال سے باریک، تو اس پر جو ہے ہمت سے گزرنا ہوگا۔ تو سامنے کہتے ہیں ایک، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کوئی مثلاً خیر میں ذات بھی نہیں بیان کرتا، کوئی بیٹھا تھا اس نے کہا مولانا صاحب سیدھا کہہ دیں کہ گزرنے کا رستہ ہی نہیں ہے، جب تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب مثلا پہلا یار نبی کا آئے گا تو 4 انگلی ہو جائے گی، دوسرا آئے گا تو پوری ایک جو 5 انگلی ہو جائے گی، تیسرا یار نبی کا آئے گا تو 1 ہاتھ جتنی چوڑی آ جائے گی، چوتھا آ جائے گا تو پوری سڑک بن جائے گی۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب پھر ایسا کرو، تینوں کو پیچھے کرو، چوتھے کے آگے کرو تاکہ جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں، سڑک بنے۔ مزاح تھا، مگر یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ماہیت بے ماہیہ ہے، یا خود ماہیت اس کی حقیقت کیا ہے، تو فلسفے میں کہتے ہیں کہ نہ وہ موجود ہے نہ معدوم ہے، کا پھر ہے کیا؟ تو آیت اللہ مصباح یزدی جو ہے خدا ان کی زندگی دراز کی، انہوں نے بہترین جو مثال جو مجھے آسان لگی ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، کاغذ کو آپ جو کینچی کے ساتھ کاٹتے ہیں اور کاٹ کر مثلا ایک کوئی تصویر تھی بنا رہے تھے، بچے جیسے کوئی گڑیا کی بناتے ہیں، کوئی جو ہے نا پہلے اوپر لکیریں وغیرہ لگا کر یا ہاتھ رکھ کر جو ہے مثلا ایسے پہلے چھاپ لیتے ہیں، پھر جو ہے اسے کاٹ کر تو سامنے جو ہے ہاتھ کی طرح جو وہ کاغذ جو ہوتا ہے وہ سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو بریدگی ہوتی ہے نا، جہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے یہ کاغذ ختم ہو رہا ہے، جو وہ شکل و صورت بنی ہوئی ہے، یہ بریدگی یہ جہاں سے کٹا ہوا ہے، یہ ماہیت یعنی یہ اس کی حدود ہیں۔ ہاتھ کا اگر وہ بنایا ہوا ہے، پھول کا بنایا ہوا ہے، کوئی بندہ بنا، جو بھی جس طریقے سے بھی کاٹا ہوا ہے، جہاں جہاں سے وہ بریدگی ہے نا، کاٹا ہوا ہے، یہ اس کی حدود ہیں، یہ اس کی ماہیت ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کاغذ کاٹ کے ہاتھ کا مثلا نشان بنایا گیا ہے،
درمیان سے ایسے کاٹا ہوا ہے، انگلیاں بنی ہوئی ہیں اور پورا جیسے کہ ہاتھ کا ہوتا ہے بنا لیتے ہیں، کارٹون سا بنا لیتے ہیں، کوئی پھول بنا لیتے ہیں کاٹ کے۔ اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پھول ہے، یعنی پھول کی تصویر ہے، یہ ہاتھ کی جو ہے شبیہ بنائی ہے۔ جہاں جہاں سے یہ کاغذ کٹا ہوا تھا نا، وہ بریدگی جو ہے، یعنی اس کی جو حد تھی، وہ اس کو کہتے ہیں ماہیت۔ یہ ظاہری سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب ہم جو ہے فلسفہ و منطق میں بحث کرتے ہیں ماہیت کی، تو وہ کہتے ہیں ہر وجود یعنی ہونا، یعنی اس کی حقیقت وہ موجود ہے، اس کی حد کیا ہے۔ اب حد میں جو ہے نا وہ تعریف اس کی کرتے ہیں رسم کے ذریعے، اور جو ہے اس کے عرض خاص، سر عام، اور جو ہے مختلف طریقوں سے، فی الحال اس طرف میں نہیں جاتا ہوں۔ تو ظاہری ہوا ایک وجود ہے اس کا حقیقی، ایک اس کی حدود ہے۔ مثلا انسان کی خاص حد ہے، اس کی جسم ہے، باڈی ہے، اس کی ایک حد ہے۔ ایک ظاہری طور پر جو ظاہری ہم جس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مادہ اور صورت، یعنی ایک ہمارا مادہ ہے، جسم ہے، یعنی جسم جو ہے وہ مادہ اور صورت سے بنتا ہے، ایک وہ مادہ ہے اس کے اوپر صورت بن جاتی ہے، جسم کی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں۔ یہ سادہ انداز میں بار بار عرض کر رہا ہوں کیونکہ علمی افراد جو ہیں وہ تو ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ زیادہ دقیق نہ ہو۔ پس ایک دفعہ ہم عقلی طور پر ماہیت، مثلا ہم کہتے ہیں جنس اور اجناس، مثلا ہم کہتے ہیں سب سے پہلے جوہر ہے، ایک مادے کا جوہر ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے جسم مطلق، جسم کے بعد آتا ہے جسم نامی، جسم نامی کے بعد آ جاتا ہے مثلا حیوان کے بعد آ جاتا ہے انسان۔ اب کہتے ہیں حیوان جو ہے یہ جنس ہے، اور گھوڑا، خچر، باقی سر جانور، اس میں سے ایک انسان بھی جو ہے یہ اس کی نو ہیں، مختلف ہے، نو آ کے جدا کرتی ہے، مختلف اس کی انواع ہیں۔ انسان کی فصل جو ہے، انسان کو جو حیوان سے جدا کر رہی ہے فصل، وہ کیا ہے؟ ناطق ہونا۔ گھوڑا ناطق نہیں ہے، باقی سارے جانور ناطق نہیں، انسان ناطق ہے۔ اب اس کی جنس حیوان ہو گئی۔ ابھی عقلی طور پر سمجھنے کے لیے یہ عقلی اس کے اجزاء بنائے جا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی پہلے اوپر جنس کیا ہے؟ یہ اوپر اس کی جنس الاجناس وہ تھی جوہر، اس کے بعد جسم نامی، پھر حیوان، اور حیوان کے نیچے جو اس کی نزدیک ترین جو حیوان اس کی جنس ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے، اور اس کا ایک جز جو ہے مثلا ہم کہتے ہیں یہ ناطق ہونا ہے۔ پھر اس کے نیچے آ جائیں گی انواع، اس کے مختلف انسان ہیں، وہ عرض خاص، عرض عام کے ذریعے ایک دوسرے سے، جیسے زید، بکر، مختار، محمد علی فلاں جدا ہوتے ہیں۔ یہ اب سارے جو ہے نا جنس و فصل و نو خاصہ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ماہیت کی، یعنی وہ جو حد ہے، عقلی حد، انسان، حیوان، مادے، اس کے لیے اس کی تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنس اور فصل۔ اسی جنس اور فصل کو بے شرط شیء، یعنی اس کو ظاہر میں کہیں کہ یار یہ عقل سے چھوڑو، عقل کے اس کو تطبیق کرو، ظاہر میں کہاں ہے، یعنی خارج میں کہاں ہیں، تو ہم کہیں گے مادہ اور صورت۔ پس یہ جنس اور فصل جو ہیں یہ اجزائے عقلی ہیں، مادہ اور صورت جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ خارجی ہیں۔ یہ اجزائے عقلیہ اور خارجی ہیں، اس طریقے سے اجزائے عنصری بھی۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں اجزائے مقداری، یہ ریاضی میں ہم کہتے ہیں خط اور سطح۔ یہ جو ہیں یہ تین قسم کے اجزاء ہیں جن سے جسم یا جن سے ترکیب ہوتی ہے، چاہے ترکیب عقلی ہو، چاہے ترکیب خارجی ہو، چاہے ترکیب مقداری ہو۔ تین ہو گئیں ترکیبیں، یعنی جن سے مرکب، جن سے کوئی چیز بنتی ہے، یا اجزائے عقلی سے جیسے عرض کیا جنس اور فصل، یا اجزائے عقلی اور خارجی سے جیسے مادہ اور صورت، یا اجزائے عنصری، اور یا اجزائے مقداری سے جیسے خط اور سطح۔ اب ہم آتے ہیں اپنی برہان کی طرف کہ خداوند عالم میں، اس کی ذات میں، اس کے وجود میں یہ تینوں ترکیبیں نہیں پائی جاتی، نہ وہ بسیط ہے، نہ ہی اس کی ترکیب خارجی کر سکتے ہیں، نہ مقداری کر سکتے ہیں، حتیٰ عقلی طور پر بات کہتے ہیں عقلی طور پر کر سکتے ہیں، نہ عقلی جو اجزاء ہیں وہ بھی خداوند عالم کے اوپر جو ہے لاگو نہیں ہو سکتے۔ کوئی آگے کہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں، یعنی دلیل کے ساتھ بات ہوگی، ایسے یہ مفروض نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا
تو اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی بیوی میری فوت ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو پھر رشتہ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنی ساس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نامی سے نہیں ہو سکتی۔ اس نے آگے سے کہا کیسے نہیں ہو سکتی؟ من کردم و شود والحمدللہ فعلی شیرین آماد۔ اس نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہو سکتی؟ میں نے ساس کے ساتھ نکاح کیا ہے، شادی کی اور بڑا مزہ آیا اور بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ آگا مرشی اور کہنا چاہ رہے تھے، اور سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ خارجی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، ملاپ ہوگا تو بچے بھی ہو جائیں گے، مزہ بھی آئے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کہتا ہے کہ یہ تینوں قسم کی ترکیب خدا میں نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں، یہ ایسا نہیں۔ یعنی جو قواعد اور قوانین بنائے ہیں آج تک، جو شریعت سے لے کر جو عقل کے آخری ترین قوانین ہیں، 3 قسم کی ترکیب ہو سکتی ہے، تینوں کی تینوں خدا میں ممنوع ہے، نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ اب ہم جو ہے دلیل دے کے آتے ہیں کہ ہمارا مدعا یہ تھا کہ خداوند عالم کا وجود، خدا کی ذات یعنی خدا بسیط ہے اور اس میں کسی قسم کی ترکیب نہیں پائی جاتی، وہ احد ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم جو ہے اجزائے خارجی، یہ جو خارجی اجزائے مثلا مادہ اور صورت، یا اجزائے مقداری جیسے سطح اور خط، یہ خداوند عالم میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ خداوند عالم جو ہے مادہ اور جسم سے منزہ ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے نا مادہ، مادہ میں صورت آتی ہے تو جسم بن جاتی ہے۔ مادہ اور صورت ہم پہلے کر رہے ہیں کہ اجزائے خارجی ہیں، اور یہ مادہ جسم جو ہے یہ خارج میں مادہ، کیونکہ مادہ ہے نا خارج میں پایا جاتا ہے۔ خدا مادی نہیں ہے، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا مادے سے نہیں بنا بلکہ خدا نے مادہ کو بنایا ہے۔ یہ پہلی دلیلوں میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مادہ خود بخود کچھ نہیں ہے، کور ہے، مردہ ہے۔ جس نے مادہ کو زندگی دی ہے، جس نے مادہ کو شکلیں بنائی ہیں، وہ خود مادی نہیں ہے بلکہ خود مجرد ہے۔ یعنی مادی نہیں ہے تو بس آپ ہم تقسیم کریں گے دنیا میں عقل سے ڈھونڈیں گے، وہ مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ اس نے یہ پہلے ہم جو ہے دلیل امکان و وجوب اور حدوث میں ثابت کر چکے ہیں۔ پس جب خداوند عالم جسم نہیں ہے، خدا مادہ سے مبرہ ہے، اور یہ ہم صفات سلبیہ میں بھی تفصیل سے بحث کریں گے، تو لہذا خداوند عالم جو ہے اس کے اجزاء نہ مادی ہیں نہ مقدار، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، لہذا نہ اس میں مقدار پائی جاتی ہے، خط و سطح بھی نہیں پایا جاتا، نہ اس میں جو ہے مادہ و صورت پائی جاتی ہے، کیونکہ مادی ہے ہی نہیں وہ۔ تو لہذا یہ اجزاء مقداری اور اجزاء مادی سے وہ مرکب نہیں ہے، اس سے مبرہ ہے، پر یہ ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اجزائے عقلی یعنی جنس اور فاصل جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ جنس جو کہتے ہیں کہ فاصل جو ہوتی ہے کہ جو جنس کے تحت جو انواع ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جدا کرتی ہے۔ پہلے میں پھر بیان کر دوں، جیسے حیوان عقلی طور پر نا، یہ خارجی ہم جو کہہ رہے ہیں حیوان ہے نا، اس کی عقلی تقسیم کر رہے ہیں۔ حیوان جو ہے نا اس کے نیچے انواع ہیں، یا انسان ہے یا جانور ہیں یا فلاں ہیں۔ اگر اس کے تحت ہیں تو یہ سارے ایک جیسے، کہتے ہیں نہیں، انسان حیوانوں سے جدا ہوتا ہے۔ کیوں جدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں نطق پایا، یعنی اس میں تفکر پایا جاتا ہے، یہ فکر کر سکتا ہے، بولتا ہے۔ دوسرے حیوانات ایسے نہیں، اس سے جدا کر دیا۔ پھر انسانوں میں پھر تقسیم ہوتی ہے، سارے نو میں آ جاتے ہیں، سارے نو زید بکر عمرو محمد علی، یہ سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ پھر ان میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ان میں پھر جو ہے اعراض کے ذریعے، اعراض خاص اور عامہ کے ذریعے فرق ہے، بعض اونچے ہیں، بعض چھوٹے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض سفید ہیں، بعض کی شکل ایسے ہے، بعض کی اس کے ذریعے سے۔ تو اب جو ہے نا یہ اجزائے عقلی جو ہیں، مثلا جنس و فاصل، یہ بھی خداوند عالم ان سے بھی مرکب نہیں ہے، بس کیوں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود بذات ہے اور اس کی ماہیت نہیں ہے۔ ماہیت پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ ماہیت ہوتی ہے حدود و قیود، اس کو جو تناہی متناہی، اس کو جو ہے کہیں پر مقید کرنا، اس کو محدود کرنا۔ چاہے ہم کہیں کہ خداوند عالم 100 کلومیٹر میں ہے، مثلا 1000 کلومیٹر، ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم جب ثابت ہو گیا، اور بعد میں بھی مزید تفصیل سے ثابت کروں گا کہ جب وہ واجب الوجود ہے، اس میں کوئی مادہ چیز، کیونکہ محدودیت مادے سے آتی ہے، جہاں مادہ ہے وہاں ماہیت، امکان آتا ہے وہاں ماہیت آتی ہے۔
خداوند عالم کی ماہیت نہیں ہے، وہ واجب الوجود بذات ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے، یعنی اس کی حدود نہیں ہے، کیونکہ وہ محدود نہیں ہے۔ جب محدود نہیں ہے اس کی ماہیت بھی نہیں ہے، پس جس کی ماہیت نہیں ہے اس کے اجزائے عقلی بھی نہیں ہے، کیونکہ اجزائے عقلی ہم وجود کے نہیں کرتے بلکہ ہم ماہیت کے کرتے ہیں۔ میں یہ درک کر رہا ہوں کہ جو بیچارے منطق وغیرہ نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بڑی ایک مشکل سی چیز ہے، لہذا ان کو جتنا میں سمجھا سکا وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے باقی جو نہ سمجھ آئے تو یہ سوال کر لیں، تو یا پھر اس کو فعلاً مسلم لیں، یہ ثابت کر لیں کہ عقلی طور پر اتھینٹک ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند عالم کے نہ اجزائے خارجی ہیں، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے، اجزائے مقداری بھی نہیں ہیں، اس کے اجزائے عقلی بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی ماہیت نہیں ہے، جس کی ماہیت اور حدود و قیود ہوتی ہیں اس کی جو ہے ہم اجزائے عقلی بناتے ہیں، اس کی یہ بھی نہیں ہے۔ پس جب خداوند عالم جو ہے اس کی ماہیت نہیں ہے، اور خود ماہیت آپ کو کہا تھا نا کہ اپنی ذات میں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، بلکہ وہ آپ کو کہا تھا وہ جو حد ہوتی ہے نا، وہ بریدگی، یا بریدگی موجود تو نہیں ہوتا لیکن پتہ تو ہوتا ہے نا یہاں تک حد ہے، وہی حد، وہ حدود جو ہوتے ہیں وہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، بس جب ماہیت ذاتاً ممکن ہے، اور جو ممکن نہ ہو یعنی جو واجب الوجود ہو تو اس کی ماہیت بھی نہیں ہوگی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ہر ماہیت کس کی ہوگی؟ یعنی جو ممکن ہوگا، اس کے اجزائے عقلی بھی اس کی ترکیب کی جا سکے گی، لیکن جو ممکن نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے، فقط اس کا وجود ہے اور وہ بھی لامحدود، تو پھر اس کی جو ہے کوئی ماہیت نہیں ہوگی، ماہیت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی جزء عقلی بھی نہیں ہوگا، لہذا وہ واجب الوجود ہوگا۔ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ثابت یہ ہو گیا کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے، اس کا کوئی جزء نہیں ہے، نہ جزء خارجی مادی، نہ ہی مقداری، نہ ہی جزء عقلی، پس وہ بسیط ہے، وہ احد ہے، وہ صرف الوجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو گیا خدا بسیط ہے یعنی احد ہے، خدا ایک ہے، دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی سب سے پہلے مثال کہتے ہیں کہ تعدد جو ہے وہ مستلزم ترکیب ہے، یعنی جہاں بھی تعدد ہوگا یعنی حد عقل جہاں پر دو ہوں گے یعنی وہ مرکب ہوگا۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ واجب الوجود ایک نہیں بلکہ دو ہیں، فرض کرنا تو مشکل نہیں ہے نا، ہم فرض کرتے ہیں کہ دو واجب الوجود ہیں، جب وہ دو، جب کہ ہم مدعا کیا کر رہے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک ہے تو ایک کا دو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ اگر دو ہوں گے تو ترکیب لازم آئے گی، اور پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ واجب الوجود کیا ہے؟ وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، لہذا اگر دو واجب الوجود ہوں گے، آپ کہتے ہیں ایک، چلو آپ کہتے ہیں کہ بسیط تو ہے مان لیا، لیکن دو بسیط ہو جائیں، ہم کہتے ہیں اگر دو ہوں گے تو ترکیب لازم آئے گی، آپ کہیں گے نہیں ہم دو بسیط مان رہے ہیں، جب بسیط ہیں یہ بھی بسیط ہے یہ بھی بسیط ہے، بسیط تو جو ہے اس کا کوئی جو ہے جز ہوتا ہی نہیں ہے، تو دو بسیط مان لیں تو کل تو کہیں گے واجب الوجود ہے، بسیط احد ہے، لیکن دو ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر دو مانیں گے تو وہ واجب الوجوب ہونے میں کیا ہیں؟ شریک ہیں، واجب، یہ بھی واجب الوجود ہے یہ بھی واجب الوجود ہے، مفہوم میں تو شریک ہو گئے نا، عقلی طور پر حد عقل مفہوم میں تو شریک ہو گئے، یہ بھی واجب الوجود یہ بھی واجب الوجود، پس واجب الوجود ہونے میں یہ دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ لیکن آپ ہیں دو، جب دو ہیں تو ان دونوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہونا چاہیے، یہ کچھ اور ہو یہ کچھ اور ہو، جب یہ اختلاف مانیں گے کہ اس اور اس میں فرق ہے تو آپ کو ان کی ماہیت ماننی پڑے گی، آپ کو ان کا جز ماننا پڑے گا، حد عقل، کہ اس واجب الوجود میں یہ ہے اور یہ چیز نہیں ہے،
اسی طریقے سے اس واجب الوجود میں بھی باوجود یہ کہ واجب الوجود ہے لیکن یہ ایک چیز جو اس میں تھی اس میں نہیں ہے، فرق تو ہونا چاہیے نا، تھوڑا سا فرق، بس یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے اور ایک نہیں ہے، یہ بھی ایک چیز ہے اور ایک نہیں ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ان میں ایک جہت اختلاف ہوگی، ایک جہت اشتراک ہوگی، تو پھر یہ اسی کو ترکیب کہتے ہیں کہ ایک چیز اس میں ہے، یعنی اس میں یہ بھی واجب الوجود ہے، یہ بھی واجب الوجود ہے۔ اب یہ کیسے میں پتہ چلے کہ دوسرے سے مختلف ہیں؟ کہیں گے کہ اس میں تھوڑی سی مثلا جو ہے نا یہ چیز نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی چیز ہے، یعنی اور چیز ہے، یا اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، دونوں واجب الوجود، تو بس اس میں بھی ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں ہے، اس میں بھی ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں ترکیب، یعنی دو چیزیں ہوگی، ایک چیز کا ہونا اور ایک کا نہ ہونا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں مثبت ہے، ایک اس میں منفی ہے، ایک اس میں صفت ہے، ایک اس میں نقص ہے، اس میں بھی ایک صفت کیا ہے؟ واجب الوجود، اس کی صفت کیا ہے؟ واجب الوجود، اس کا نقص کیا ہے؟ یہ متکلم نہیں ہے، اس کا نقص کیا ہے؟ یہ جو ہے ہی نہیں ہے مثلا، تو کیا ہو جائے گا؟ اسی کو ترکیب کہتے ہیں۔ اور اچھا اس کو بھی آپ نہیں کہ ہر طرح سے یہ کامل ہیں، تو دو تو ہیں نا، یہ تو واجب الوجود ہونے میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہیں، لیکن ادھر سے آپ دو بھی کر رہے ہیں کہ ایک، ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی فرق آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ فرق جو ہے وہ اس میں ایک چیز ہے اور اس میں ایک چیز ہے، تو دو چیزیں یعنی دو گے تو یہ مرکب ہو جائے گا، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ مرکب نہیں ہے، اس کا کوئی جز یہ بلکہ بسیط محض ہے، جب بسیط محض ہے تو پھر ایک ہے، اس کا دوسرا واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری دلیل اس کی جو بنے گی وہ جو ہے کہ جو وجود صرف ہوتا ہے نا، وجود محض، وجود بسیط، وہ تثنیہ بردار نہیں ہے، اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں فعلاً کیونکہ بس تھوڑی سی دقیق ہے تو اس کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں، اتنے تک انشاءاللہ سیٹرڈے یعنی ہفتے والے دن دوبارہ اس کا اگلا حصہ بیان کروں گا۔ میری بنا یہ ہے کہ جتنی بھی عقائد کے مطابق بحثیں ہیں سب کو بیان کروں، لیکن انتہائی مختصر اور سادہ انداز میں، تاکہ ہمارے عقائد جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مشکل چیزوں کو چھوڑ دیں، نہیں، جب تک یہ حل نہیں ہوں گی آگے اب تک امامت، نبوت اور باقی صفات میں جا کر آپ مشکل میں پڑے رہیں گے۔ لہذا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ وہابی، شیعہ، سنی، ان میں کیا فرق ہے، اصل توحید کیا ہے، یہ جو ہم جو ہے ولایت تکوینی مانتے ہیں اور ولایت تشریع مانتے ہیں، امامت، ولایت، اس میں خدا میں فلاں، توحید میں کیا فرق ہے، جب تک یہ دقیق بحثیں سمجھ نہیں آئیں گی پھر یا مجھے غالی کہو گے یا مشرک کہو گے، یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی سادہ، اگرچہ مفہوم بڑے پیچیدہ ہیں، یعنی یہ جو ایک ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کم از کم اس پر 15-20 درس ہونے چاہیے پورا مقدمے کے ساتھ سارا، لیکن میں جو ہے اس کو آرام کے ساتھ مختصر انداز میں، سادہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس کو ہمیں سمجھنے اور اس کو خدا اپنی توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔